اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں۔ آپ کی کومنٹس میرے لیے اس لیے بھی ضروری ہیں کہ مجھے پتہ چلے کہ جو کچھ میں بولتا ہوں جو کچھ میں آپ تک پہنچاتا ہوں اس میں کوئی ہماری عوام کا، ہمارے ملک کا فائدہ بھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے اور کومنٹ کریں گے۔ آج کی ایک خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز سینٹ کے ایک اجلاس میں ریلوے کی جو زمینیں ہیں ان پہ قبضے کے حوالے سے ایک رپورٹ جمع کروائی گئی۔ اس کے تھوڑے سے میں فگرز بولے دیتا ہوں۔ جو سندھ ہے اس میں 5948 جو ہے وہ ایکڑ ہے، اور پنجاب میں 5809 ایکڑز ہیں، KPK میں جو ہے وہ 1181 اور بلوچستان میں 1034 ایکڑ اراضی جو ہے، یعنی کہ یہ جو ریلوے کی ملکیت زمین ہے اس پہ قبضہ ہے۔ یہ جب بھی حکومتیں چینج ہوتی ہیں، جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے، یہ شور مچتا ہے قبضے سے زمینیں۔ پچھلے یہ جو دور گزرا ہے، یہ ابھی عمران خان کا دور گزرا، اس سے پہلے کا جو دور گزرا ہے، اس میں بڑی کمپینز چلائی گئی جناب، بہت سارے لوگوں کے خلاف FIRs ہوئیں اور وہ نکالا گیا، ان کے نیچے سے زمین نکالی گئی اور قبضے واگزار کروائے گئے، اربوں روپے کی زمینوں سے قبضہ چھڑایا گیا۔ بڑا اخباروں میں میڈیا میں بڑا شور مچا، بڑی تعریف ہوئی۔ ریلوے کی جو اراضی ہے اس کی تو رپورٹ آ گئی، سینٹ میں چلی گئی، سینٹ کو بتا دیا گیا اور اس پہ احکامات بھی چلے گئے ہیں کہ اراضی کو واگزار کرانے کے لیے تمام ڈویژنل سپرنٹینڈنٹس کو احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اچھی ہے، خوشائند بات ہے کہ جو گورنمنٹ کی زمین ہے، ریلوے کی ملکیت ہے، اس کو واگزار کروانا چاہیے اور ان لوگوں کو سزا بھی ملنی چاہیے، جرمانے بھی ہونے چاہیے، اور انہوں نے جب تک کا قبضہ رکھا ہے اس کا حساب بھی ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ساری چیزیں کرے گا کون؟ یہ تو بڑی جرت کے کام ہے جو الحمدللہ اس وقت تک تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال ہونا چاہیے، لیکن اتنی بڑی بات کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی اور بات بھی ہے کہ ریلوے کی جو کھڑی ہوئی بوگیاں ہیں، جو ریلوے کا ناکارہ سامان جو خراب پڑا ہوا ہے، جو کباڑ پڑا ہوا ہے، اس کی رپورٹ بھی بھیجنی چاہیے کہ ہمارے کتنا نقصان ہو رہا ہے، کتنے جو بوگیاں ہیں وہ کنڈم ہو کے کھڑی ہوئی ہیں اور ان کا کوئی جو ہے پرسان حال نہیں ہے۔ نشیوں کے ڈیرے بنے ہوئے، بہت ساری جگہوں پہ رپورٹس آتی ہیں نشیوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ان خالی جو کھڑے ہوئے ٹرین کی بوگیاں، ان میں ان کی بھی ایک رپورٹ ہونی چاہیے، اور ان کا باقاعدہ رپورٹ نہیں، ان پہ کوئی نہ کوئی آرڈر پاس ہونا چاہیے، ان کو ٹھکانے لگانا چاہیے۔ ریلوے کا جو سامان ہے وہ قوم کی ملکیت ہے، تو اس پہ بھی تھوڑا سا عمل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو چیز ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ریلوے کی جتنی کالونیاں ہیں یا ریلوے کی جتنے سرکاری جو محکمہ ریلوے کے کوارٹرز بنے ہوئے ہیں، ان میں مستحق لوگ بہت کم رہتے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں نے الاٹ کروائے ریلوے کے لوگوں نے، ان میں بہت کم لوگ رہتے ہیں، اور زیادہ جو لوگوں نے وہ کرائے پہ لیے ہوئے ہیں یا کئی لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں، قبضہ کیا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ایک الگ ایشو ہو گیا۔ بہت سارے جو مکان ہیں وہ خستہ ہو چکے ہیں، بہت سی جگہیں خستہ ہو چکی ہوئی ہیں، یعنی کہ ریلوے کے پاس جو ریلوے کراسنگ کے لیے جو پھاٹک بنایا جاتا ہے وہاں پہ جو کوارٹر سے بنے ہوئے ہیں وہ خستہ پڑے ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کو کون دیکھے گا؟ کون ان کا پرسان حال ہوگا؟ کیا وہ چوروں کے، نشیوں کے ڈیروں میں ہی رہنا ہے؟ کہیں ہمارا ریلوے کا نظام جو ہے نشیوں کا سہولت کار تو نہیں بنا ہوا؟ صورتحال تو کچھ ایسی نظر آ رہی ہے کہ بوگیاں ہیں تو نشیوں کے ڈیرے ہیں، ریلوے پھاٹے کے پاس ٹوٹے پھوٹے کوارٹر ہیں تو نشیوں کے ڈیرے ہیں، اور کئی ایک جگہ پہ تو دیکھا کہ مکان ریلوے کے ویران پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ لوگوں نے ورکشاپیں بھی بنائی ہوئی ہیں، کہیں ٹائر والا بیٹھا ہوا ہے پنچر لگا رہا ہے، کہیں کچھ کہیں کچھ، بہت ساری جگہوں پہ۔
اس میں بہت سارے لوگوں کو مطلب فائدہ ہوتا ہے، مستفید ہوتے ہیں، اور کچھ محکمے کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن اوورآل یہ جو سپرنٹینڈنٹس حضرات کو جو آرڈر دیا گیا ہے کہ جی ریلوے کی زمینیں آپ واگزار کروائیں، تو اس کا مطلب یہ لوگ پہلے بھی تو اس چیز کے ذمہ دار تھے نا. اگر یہ ذمہ دار تھے تو یہ کیوں قبضہ کیوں ہوا؟ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے. ہمارے ملک میں بس صرف ایک جنگ لگی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے چانس دے دینا آئندہ 5 سال حکومت کے لیے تو میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا، الحمدللہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. ہم کوئی پارٹی کوئی دعویٰ کر رہی ہے، کوئی پارٹی کوئی دعویٰ کر رہی ہے، کوئی نیا پاکستان کو پرانا پاکستان کو پتہ نہیں کون کون سے پاکستان بننے ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن جو بنا ہوا پاکستان ہے اس کو سدھارنے کی کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ نا اس کی مطلب سدھاریں، اس کو ٹھیک کریں، اس کی مشینری کو ٹھیک کریں. جتنی گورنمنٹ مشینری ہے، یہ سارے ادارے گورنمنٹ مشینری ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، صحافت ہے، کوئی بھی سارے شعبے مشینری ہے نا، مشینری کی طرح کام کرتے ہیں، تبھی ایک معاشرہ ایک مملکت چلتی ہے. تو یہ ساروں کی اچھی طرح سے صفائی ہونی چاہیے تاکہ معاملات سیدھے ہو جائیں اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے. اگر ہم واقعی پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ترقی ہو، تو یہ جو سرکاری مکان ریلوے کے پڑے ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی حساب کتاب ہو، پتہ چلے کہ یہاں پہ کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے. اور جو ان مکانوں کے پاس خالی جگہیں تھیں، تھوڑے بہت خلا پڑے ہوتے ہیں، پلاٹ کے لیے جگہ پڑی تھی، اس پہ لاہور میں نے دیکھا وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے قبضہ کر کے پکے پکے مکان بنائے ہوئے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جگہ وہ ریلوے کی ہے، بندوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کسی نے ایک مکان بنایا ہوا ہے، کسی نے 2 مکان بنائے ہوئے ہیں، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. تو وابدہ سرکار ان کو بجلی کا کنیکشن کیسے دے دیتی ہے، گیس والا کنیکشن کیسے دیتا ہے؟ جگہ تو وہ ریلوے کی ہے. جس بندے نے قبضہ کیا ہے اس کا دور تک ریلوے سے تعلق نہیں، کبھی اس کا باپ یا دادا یا کوئی بڑا بھائی رہا ہوتا ہے ریلوے میں، اور وہ جو ہے موصوف بعد میں جو فیملی ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوتی ہے. بہت سارے باغیچوں کی جگہ ہیں، بڑے اچھے بنا ہوا تھا یہ جب کوارٹر بنے ہیں ریلوے کے، بالخصوص میں تو لاہور کے دیکھے ہیں. وہاں پہ آگے لان بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے کہ وہاں پہ بچے کھیل سکتے ہیں یا باہر بیٹھ سکتے ہیں دھوپ میں. تو وہاں پہ لوگوں نے مکان بنا لیے میں اپنی مدد آپ کے تحت. تو یہ چیزیں بھی واگزار ہونی چاہیے، ان کی بھی ایک رپورٹ ہونی چاہیے. کیونکہ ریلوے کا جو نظام ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ ریلوے کی جو ٹرین ہماری جو ریلیں پرائیویٹ ہو چکی ہوئی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ تو بہترین چل رہی ہیں، ان کی سیٹیں بھی کمال کی ہیں، ان میں پنکھے بھی چلتے ہیں، ان میں سارا کچھ ہی ہوتا ہے اور بڑی ایکوریسی ہے ان میں. اور جو ہمارے سرکار کے پاس ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان پہ نظر ہونی چاہیے. اور میری آواز جو ہے وہ ایوان تک اگر پہنچتی ہے اور ان معاملات تک پہنچتی ہے جن لوگوں نے ان کو سدھارنا ہے، اس میں کوشش تو عوام نے، میرے احباب نے میرے ساتھ کرنی ہوتی ہے کہ میری آواز آگے تک پہنچ جائے. اس کو میری ویڈیو کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ یہ آواز پہنچے گی اور کبھی نہ کبھی میرے اس بولنے کا فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ.